الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. صدق الله مولانا. اللہ الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں اس نے رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے 2 نمبر خداؤں میں سے کوئی ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہے؟ اصل قرآن نے یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. قرآن کریم اپنے مضبوط دلائل اور بڑے واضح حقائق بعض مرتبہ میرے اور آپ کے سامنے سوال کی شکل میں رکھتا ہے، اور ان کا جواب 2 ٹوک اور متعین ہوتا ہے. قرآن کریم انسان کے دل و دماغ کو حرکت دیتا ہے. اب یہاں قرآن نے فرمایا پیدا تمہیں اللہ نے کیا، رزق تمہیں اللہ نے دیا، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. کیا دنیا میں کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے یا موت و حیات میرے؟ اور چیزوں میں تو لوگ مدعی ہوں گے. کوئی کہے گا جی نفع ہم پہنچاتے ہیں، نقصان ہم پہنچاتے ہیں، کوئی کہے گا برکتیں ہم دیتے. لیکن موت و حیات یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں. کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی یہی کہے. کسی سے پوچھئے مرنے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ ہندو بھی کہتا ہے 7 جنموں میں زندگی دوبارہ ملتی ہے. اس ہندو سے پوچھئے کون دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اوپر والا دیتا ہے. یہ جو پورا ہندوستان تم نے گند سے بھر رکھا ہے، یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں. قرآن کریم یہی سوال اٹھا رہا ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے 2 نمبر خداؤں میں سے کوئی ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحانہ، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بھائی وہ اللہ کیا ہے؟ یہ احساس اللہ کو پکارتے ہوئے دل میں یہ احساس کا پیدا ہونا بڑی لذت دیتا ہے. دل کو بہت سکون اور اطمینان ملتا ہے اس سے کہ ہم جس ذات کو پکار رہے ہیں ہمارے رب میں کوئی عیب نہیں. دیکھو بھائیو، پاکستان میرا اور آپ کا وطن ہے. وطن سے محبت فطرت ہے، وطن کی خیر خواہی فطرت ہے.
لیکن جب ہم اپنی وطنیت کا تصور کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے پیچھے، ہمارے یہاں امن کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے یہاں سیاسی بہت سارے جھگڑے، ہمارے یہاں کرپشن بہت ہے، ہمارے یہاں بے انصافی بہت ہے، ہمارے یہاں بے ایمانی بہت ہے، دو نمبری بہت ہے۔ بھائی جب ہم اپنی وطن کا تصور کرتے ہیں تو یہ خامیاں ہمیں تکلیف دیتی ہے کہ نہیں؟ لیکن بندہ جب اپنے رب کا تصور کرتا ہے تو دل عجیب فرحت محسوس کرتا ہے، دل عجیب لذت محسوس کرتا ہے کہ ہم اس اللہ کو پکارتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، اس کے کمالات۔ جب اللہ اپنے رب کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو اللہ متناہی اس کے کمالات کا سلسلہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اس کی شان بہت بلند اور اونچی ہے، عما یشرکون، ان دو نمبر خداؤں سے جس کو لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ یہ جو اگلی دو آیات ہیں یہ بہت عبرت والی ہے، اور میں نے پچھلے دو جمعوں کی جو تقریریں کی ہے وہ اسی آیت کی تشریح میں کی ہے، دو بیان جو ہوئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا، فساد و بگاڑ برپا ہو گیا، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، ان عملوں کی وجہ سے، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ کیوں فساد برپا کیا ہے اللہ نے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھائے لوگوں کو ان کے بعض عملوں کی سزا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائے، واپس پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی اس آیت میں۔ پہلی یہ بات فرمائی ہے کہ زمین و آسمان میں فساد بھرپا ہو گیا۔ بھائی زمین و آسمان میں کیا بھرپا ہو گیا؟ کیوں؟ تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ میں نے پچھلے 2 جمعوں کی تقریر کا، دونوں تقریروں کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ بھائی ہر چیز میں کیا رکھی ہے؟ یہاں تک کہ ہم میں سے ہر کوئی، ہر جڑی بوٹی، پتھروں تک کی تاثیروں کے ہم قائل ہیں۔ اس لیے ہم گرمی میں وہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں جو انسان کے اندر کو ٹھنڈا رکھے۔ سردی آئے گی تو مغذیات و مقویات استعمال کی جاتی ہے جو انسان کے اندر کو گرم رکھے۔ جب ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں تاثیر ہے، یہاں تک کہ ہم سالن میں دھنیا، پودینہ، ادرک، ٹماٹر جو کچھ بھی ڈالتے ہیں ان میں تاثیر ہے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی گولی میں کیا رکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے اس میں اثر ہے، بیماری میں اس کو کھاتے ہیں۔ جب ہر چیز میں تاثیر اور اثر ہے تو بھائی انسان کے عمل میں بھی تاثیر اور اثر ہے۔ اگر انسان کی جسم سے عمل نیک نکلے، اس کی برکات و اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جب آذان دیتا ہے، اس کی آذان کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ شیاطین ان جگہوں تک بھاگ جاتے ہیں جہاں ان کو آذان کی آواز نہ آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی برے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو زمین، فضا، جانور، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں بے جان چیزیں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بدبخت مرا ہے، اس کی وجہ سے جو برے اثرات ہم پر پڑ رہے تھے وہ اللہ نے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کی کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کا مشہور واقعہ، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، جس طرح آج کل کے زمانے میں ہر گھر میں موٹر سائیکل اور گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چونکہ سواری تھی، ہر وقت ضرورت تھی، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، بچہ بھی قریب سے ہوا تھا، نماز لگے پڑھنے تو گھوڑا اچانک بد کا بے چین ہوا، اچھل کود شروع کی، جب حد سے زیادہ بڑی خطرہ ہوا کبھی گھوڑا بچے کو نہ کچل دے، نماز جیسے ہی سلام پھیرا گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، سمجھنا یہ ہو کیا رہا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آئے تھے، ان فرشتوں کی وجہ سے تمہارا گھوڑا بھدک رہا، تمہاری تلاوت کے اثرات اتنی دور تک گئے۔ احادیث سے مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں خاص قسم کی بدبو روحانی پیدا ہوتی ہے، جس سے فرشتے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور دور تک چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو حالات و اثرات پڑتے ہیں، یہاں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو موسموں میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، ابھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس سیزن میں پچھلے 3-4 مہینے میں ہمارے خطے میں بعض ایسے موسمی واقعات ہوئے جن کا ہمارے خطے میں تصور نہیں۔ آسمان سے برف یوں برسی ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کتنی گاڑیاں ٹوٹی، شکر گڑھ میں قریب و جوان، دائیں بائیں یہ صورتحال بھی رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے، وہ یہاں قریب جہاں کہنے لگے جی ہمارے یہاں اتنے بڑے برف کے ٹکڑے برسے ہیں، یہ گڑھے اتنے بڑے پڑے ہیں، کہنے لگا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سر پھٹے اور پرندوں کے مر کے ڈھیر لگ گئے، اور وہ کہنے لگے وہ سب 2.5-3 گھنٹے ہمارے علاقے کی جو زمین ہے وہ برف سے سفید رہی، 2.5-3 گھنٹوں کے بعد وہ برف کھری، اور بعض جگہ تو 8-8 انچ 9-9 انچ برف جم گئی ہے۔ ہمارے یہاں بھائی اس بات کا تصور تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ موسمی تبدیلیاں، یہ دل کی بے چینیاں، یہ نیندوں کا نہ آنا، انسان کا بے چین رہنا، کوئی پریشانی نہیں پھر بھی بیٹھے بٹھائے پریشان، سارے معاملات ٹھیک ہے، نیند نہیں آ رہی، حوادثات، اموات کی شکل میں مصیبتیں، کاروباری نقصانات، لا علاج بیماریاں، ریاستی طرح کی لا قانونیت، اور یہ ہر وقت خطرہ خدشہ، بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بے چینی اس حد تک۔ ہمیں بہت سارے دوست فون کرتے تھے، مجھ سب بس بے چین ہوں، ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ بھائی
یہ زمین پر نحوستیں ہیں بدعمالیوں۔ میں آپ کو یہ بات اکثر سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سالانہ صوبوں کا بجٹ چیک کر رہے تھے، آمدن چیک کر رہے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ بہت باریک نگاہ رکھتے تھے، بڑی دور تک چیز کو سمجھ لیتے تھے، اللہ نے فہم بڑھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صوبے کی آمدن چیک کی تو وہ پورے عالم اسلام کے جتنے صوبے تھے ان سب سے زیادہ آمدن اس صوبے۔ ہمارے یہاں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حکمران خوش ہو جاتے ہیں، اچھا پیسہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر چوکس ہوئے، اتنی آمدن اس صوبے کی؟ کہا پچھلے 2 سال کا ریکارڈ بھی دیکھتا ہوں کیا ہے۔ پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھا، اس سے پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھا، 4 سالوں کا ریکارڈ جب ملایا نا تو ہر سال اس صوبے کی آمدن ڈبل ہو رہی ہے۔ بھائی ہر سال آمدن میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈبل اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر چوکس ہوئے کہ کبھی وہاں کے گورنر کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ اچھا یہ کبھی مجھے راضی کرنے کے لیے، مرکز کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر ٹیکس تو نہیں لگا رہے تاکہ میری حیثیت بڑھ جائے، میری گورنری برقرار رہے؟ اسی وقت محکمہ احتساب کے سربراہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں کہا بھائی فلاں صوبے کا 4 سال کا ریکارڈ چیک کیا، آمدن ہر سال ڈبل ہو رہی ہے، جاؤ خفیہ چیک کر کے آپ کو ٹیکس اضافی تو نہیں لگائے، لوگوں کا مال تو نہیں لوٹ رہے مجھے راضی کرنے کے لیے تاکہ میری گورنری بچی رہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بڑے کڑے احتساب کرنے والے تھے، خفیہ اس صوبے میں پہنچے، تشریف لے گئے، لوگوں سے ملے، ایک ایک چیز چیک کی، تاجروں سے ملے، مختلف طبقات سے ملے، جو کچھ تحقیق کر سکتے تھے ساری کی۔ کوئی وجہ نہ پکڑ میں آئے کہ یار یہ تو روٹین کے مطابق ہے، پورے عالم اسلام میں زکوٰۃ ہے، اس طرح عشر ہے، یہ چیزیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جب پوری چھان پھٹک کر کے کوئی چیز نئی نہ پکڑ میں آئی تو کہا چلو گورنر سے ہی ملتا ہوں۔ ان سے کہا یار یہ کیا چکر ہے تمہارا، یہ اتنی آمدن کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، تحریری جواب دو اس کا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے 2 لائنیں لکھ کر دے دی، کہا جی جائیے امیر المومنین کو دے دیجیے، میں نے اس میں جو وجہ ہے وہ لکھ دی۔ محمد بن مسلمہ وہ جواب لے کر آ گئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ جواب پڑھا، ہمارے جیسا ہوتا تو اس جواب کو پڑھ کے پھولا نہ سماتا، پورے پاکستان کے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پر چھاپتا، لیکن وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، بس وہ خط پڑھنے دے تو حضرت عمر کو رونے دے، بہت روئے حضرت عمر۔ حضرت معاذ بن جبل نے جواب لکھا تھا، امیر المومنین مدینہ میں ایک شخص بیٹھ کر انصاف کی چکی چلا رہا ہے۔ مدینہ میں ایک شخص بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ انصاف کی چکی چلا رہا ہے، اور اس کے مدینہ میں بیٹھ کر انصاف کو قائم کرنے کے اثرات ہماری زمینوں میں، ہماری مارکیٹوں پر پڑ رہے ہیں، اور اتنی آمدن ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی، ہم لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ تو بھائی مثبت پہلو ہو گیا۔ منفی پہلو کیا ہو گیا وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ میں نے جمعے کی 2 تقریریں کی تھی، پچھلا بیان منفی پہلو کو مد نظر رکھا تھا، برے نقصانات کیا، اور میں نے اس جمعے میں جو پہلو بیان کیا تھا وہ مثبت عرض کیا تھا، اور میں نے اس کی ایک مضبوط ترین دلیل آپ سے یہ عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے سامنے بھائی کیا پیش کیا گیا؟ 2
ایک میں شراب اور ایک میں دودھ. اللہ کے نبی جو پینا چاہے. اللہ کے نبی نے کس کو پسند کیا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی پاکیزہ ترین طاہر و مطہر فطرت کو پا گئے ہیں. اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی قوم کیا ہو جاتی؟ دیکھو بھائیو ایک بات سننا ذرا توجہ کریں. میں جمعے میں یہ باتیں چھوڑ جاتا ہوں چونکہ باریک باتیں ہوتی ہیں. یہ درس ہمارا آپس کا ماحول ہوتا ہے, اس میں ہم بعض باتیں تفصیل سے کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے دونوں مشروب کس نے پیش کیے؟ اپنی مرضی سے تو نہیں, حضرت جبرائیل نے پیش کیے. حضرت جبرائیل قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اپنی مرضی. اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں مشروب کس کے حکم سے ملے. اور انبیاء معصوم ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ شراب پی لیتے تو کوئی عیب اور گناہ کی بات نہیں تھی. اس کے باوجود اس کا اثر امت پر یہ پڑتا کہ ساری امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی. تو آپ اسے اندازہ لگا لیجئے ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, حکمرانوں کی نیتوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں, لوٹ مار کے کیا اثرات پڑتے ہیں, بدعمالیوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ ہم پھر اس کی سزائیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ہم ان کی سزائیں اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری بدعمالیوں کی سزائیں نہ دیں تو زمین پر فساد بن جائے. ہم تمہیں سزائیں دیتے ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ, واپس پلٹ آؤ. بھائی کیا کرو؟ واپس پلٹ آؤ. اللہ معاف فرمائے. میں ڈر کے یہ بعض باتیں بیان کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کبھی ہم پکڑ میں نہ آ جائیں. اور یہ باتیں مزے کے لیے نہیں بیان کرنی چاہیے, بڑی عبرت کے لیے ڈر کے بیان کرنی چاہیے. ایک صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا, اس نے خود اپنے بارے میں مضمون لکھا. کہنے لگے میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا, میں نے بہت ناجائز کام کیے. اس کا اثر یہ پڑا کہ میرے یہاں اللہ نے ایک بیٹا, وہ ایک ایسے خوفناک ترین مرض میں مبتلا تھا, خوفناک ترین مرض میں مبتلا تھا. کہنے لگا ہمارا اتنا پیسہ لگا, ہم اتنے بے چین رہے, ملک سے باہر گئے. کہنے لگے میں جب ملک سے باہر گیا وہاں مجھے ایک دیندار شخص ملے, ان کے ساتھ وہاں ہر روز میل ملاقات ہوتی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈال, کہیں تیری کوئی بے ایمانی کو ظلم تو نہیں ہے. میں نے کہا میں تو 20 سال سے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں, میری تو ظلم کی لمبی داستان ہے. میرے تو ظلم کی کیا ہے, میری تو لوٹ مار کی بڑی لمبی داستانیں ہیں. اپنے دل میں کہا اس کو. انہوں نے کہا اپنی ماضی پر نظر ڈالو, جو گناہ ہے ان سے معافی مانگو. کہنے لگا میں نے وہی بیٹھ کے اللہ کے سامنے رویا. لا علاج بچے کو لے کے پاکستان واپس آیا. اس دن سے تمام کام چھوڑے, پیچھے جو تلافی کر سکتا تھا میرے پاس کافی قیمتی پراپرٹیاں تھی وہ بیچی. جہاں میں تلافی کر سکتا تھا کی اپنے روح کو پلٹا. کہنے لگا جب میں نے روح کو پلٹا تو میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا. میرے اس بچے کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. لیکن میرا رخ پلٹ گیا. اب بھی میں اسی کرسی پر تھا, نیت کر رہا کہ ایک بال کے برابر بھی غلط کام نہیں کرنا. میں نے اپنے انہی دوستوں سے جن سے میری جان پہچان امریکہ میں ہسپتال میں بچے کے علاج کے درمیان ہوئی تھی, جنہوں نے مجھے کہا تھا اپنی ماضی پر نظر ڈالو. جب میں نے اس کو بچے کی فوتگی کی اطلاع کی اور اس کو اب پتہ تھا کہ اس کی زندگی پلٹ چکی ہے, کہنے لگے وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑے قابل عالم دین تھے. انہوں نے مجھے کہا یار پریشان نہ ہو, اللہ نے یہ بچہ تیرے یہاں جو پیدا کیا تھا یہ تیری تربیت کے لیے پیدا کیا تھا, پریشان نہ ہو. یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلح داعی بن کر آیا تھا,
تیری اصلاح کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا ہی تیرے یہاں پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ تو اپنی ان خباثتوں سے باز آ جائے۔ اور کہنے لگا واقعی ہی مجھے چونکہ اس بچے کی وجہ سے میری زندگی پلٹ گئی۔ میں آپ کو یہ جو واقعہ سنایا ہے اب ذرا نیچے دیکھیں، لعلہم یرجعون لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم تمہاری بعض بد اعمالیوں کی سزا تمہیں چکھاتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ۔ اب اگر یہ بچہ پیدا نہ ہوتا تو بھائی یہ بندہ واپس پلٹتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھٹکا لگاتے ہیں۔ کبھی ہم سے غفلت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تھوڑی سی بیماری دے دیتے، پریشانی دے دیتے، تاکہ میرے بندے کیا کرے؟ واپس آ جائے۔ اور ان کو دنیا کے نقصان کے ذریعے میں سنبھال لیتا ہوں، اگر میں نہ سنبھالوں پھر یہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب ذرا دوبارہ دیکھیے، فرمایا ظہر الفساد فی البر، خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عملوں کی وجہ سے۔ کیوں اللہ نے فساد برپا کیا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں کو ان کے سارے نہیں بعض عملوں کی سزا چکھائے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ کر سکے، واپس پلٹ سکے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیروا فی الارض، آپ زمین میں چلیے پھریے، فانظروا، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پہلے لوگوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، ان کے شرک کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ جب وہ شرک کی وجہ سے مٹے، بھائیو میری بات سننا، جب وہ شرک کی وجہ سے مٹے تو یہ آیت دلیل ہے انشاءاللہ میرے اور آپ پر دنیا میں جو لاکھوں طرح کا اللہ کا فضل ہے، اس کی وجہ اللہ کی توحید ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی وجہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہے۔ او بھائیو میری بات سنو، اگر ہمیں اس فجر کی نماز کی وجہ سے اللہ جن جن پریشانیوں سے بچاتا ہے، اگر اللہ غیب کا پردہ ہٹا دے تو سچی بات یہ ہے کہ خوشی سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں کہ اچھا میری نماز مجھے اتنی مصیبتوں سے بچا رہی ہے، اور میں نے وہ جو رمضان میں زکوٰۃ دی تھی اس نے میری اور میری اولاد کو ان حادثوں سے بچایا ہے۔ میں جو تھوڑی بہت نیکی کے کام میں لگا رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ میرے لیے ایسی ایسی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا، اگر اللہ پردہ اٹھا دے تو امتحان کا مقصد ختم ہو جائے۔ ہاں، اس کو ہم میرے اور آپ کی سعادت اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کرتے، یہ نیکیاں کرتے جائیں۔ بھائی جیسے ہم ان پڑھ نا، ہم تو میڈیکل کو نہیں جانتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، کوئی مرض بتاتے، وہ دوائی لکھ دیتا ہے، اور ہم وہ آنکھیں بند کر کے کیا کرتے؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کس چیز کی دوائی، یہ کون سا فارمولہ ہے، اس کے کیا اجزاء ہیں۔ اکثروں کو نہیں پتہ ہوتا، دو چار پڑھے لکھوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی استعمال کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے کہ نہیں؟ شفا مل جاتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے نیک عمل کرتے رہے، اس کے اثرات بڑی دور پڑیں گے، اس کے اثرات بڑی دور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے درس کے شریک ہیں محترم عبدالرشید صاحب، ان کے بیٹے کا پرسوں انتقال ہو گیا، اور اس بچے نے، نوجوان نے کافی تکلیف اور آزمائش دیکھی، اور ہمارے محترم بزرگ عبدالرشید صاحب، انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بہت پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ اس نوجوان نے جو
بیماری تکلیف دیکھی ہے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کی تکلیف کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اور ہمارے محترم بزرگ عبدالرشید صاحب اور ان کی فیملی کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے، صبر جمیل عطا فرمائیے، صبر جمیل عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیے۔ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائیے، ہماری بدعمالیوں کے اثرات سے بچائیے۔ اے اللہ اگر کبھی پٹری سے اترے تو چھوٹے موٹے ہلکی پھلکی اے اللہ آزمائش کے ذریعے، تھوڑی بہتی ہلکی پھلکی دوائی کے ذریعے اے اللہ ہمیں شفا دے دیجیے، ہلکی پھلکی آزمائش کے ذریعے اے اللہ ہمیں سنبھال لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔